محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ یاران طریقت و شریعت، حضرات علماء کرام اور ہمارے صد احترام ماشاءاللہ مسجد حاضہ کے امام صاحب، احباب نے محفل ذکر خدا و ذکر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام و انتظام کیا۔ باری تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ان کا انتظام و انصرام اپنی بارگاہ لمجدل میں قبول و منظور فرمائے، آپ احباب کا آنا اور بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ذکر خدا بھی کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ اگر ہم اضافہ کر لیں کہ پیارے مصطفیٰ کے پیاروں کا ذکر بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سارے ہی الحمدللہ، کوئی ایک نہیں، ہم سارے ہی وہ ہیں جو نبی کے پیارے گھر والوں سے بھی پیار کرنے والے ہیں اور در والوں سے بھی پیار کرنے والے ہیں۔ نبی کے گھر والے ان کو عربی میں کہتے ہیں اہل بیت، در والوں کہتے ہیں اصحاب رسول، اور پٹڑی پر وہی بندہ رہے گا جو نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرے، نبی کے در والوں سے بھی پیار کرے۔ اور اگر کسی ایک طرف کو چھوڑا اور ایک کو کہا کہ پکڑ کر میں کامیاب ہو گیا، وہ پٹڑی سے اتر گیا ہے، کیونکہ یہ الحمدللہ مہینہ جمادی الثانی کا جا رہا ہے، احباب کو پتہ ہے، اور اس مہینے کی جہاں اور نسبتیں ہیں، ایک نسبت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ نہ کسی کے ذہن میں آئے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ اس لیے کرنے لگا ہوں اس لیے کہ ہم نقش بندی ہیں، نہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، نقش بندی ہیں الحمدللہ، اور نقش بندیوں کا جا کر شجرہ طریقت حضرت ابو بکر صدیق سے ملتا ہے۔ نقش بندی کوئی نہ بھی ہو پھر بھی جناب ابو بکر صدیق کا ذکر کرنا، جس کا دن آئے اس کا ذکر تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ محرم کی 10 تاریخ ہو، جمعے کا دن ہو، اور جمعے کے دن اگر کوئی خطیب منبر مصطفیٰ پر کھڑے ہو کر فضائل حسین کا تذکرہ نہ کرے، ذکر حسین کا تذکرہ نہ کرے، شہادت حسین کا تذکرہ نہ کرے، مصائب کا تذکرہ نہ کرے، صبر کا تذکرہ نہ کرے، مقام کا تذکرہ نہ کرے، تو اس بندے کو کیا کہا جائے گا؟ پوچھا جائے گا بھی محرم کا مہینہ تھا، 10 تاریخ تھی، جمعہ بھی آئی گیا، آج ممبر پر ذکر حسین کیوں نہیں ہوا؟ تو اگر کوئی آگے سے کہہ دے یار یہ ذکر حسین کرنے سے لوگ کہیں گے شیعہ ہے، تو یہ بات نہیں، یہ اندر کی میل ہو سکتی ہے، ذکر حسین کرنے سے شیعہ کوئی نہیں بنتا، ذکر علی کرنے سے شیعہ کوئی نہیں بنتا، ذکر حسین کرنے سے شیعہ کوئی نہیں بنتا، بلکہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت دیر پہلے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ آپ نے فرمایا ان کان حب آل محمد رفت، اگر حب آل محمد کی وجہ سے لوگ اس امام شافعی کو رافضی کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں، فرمایا زمین و آسمان والوں کو بتا دو شافعی شیعہ۔ تو جو دن یا مہینہ جس کی خاص نسبت کسی سے جڑتی ہو ان کا ذکر کرنا چاہیے، تاکہ امت مسلمان کو بھی پتا چلے کہ اس مہینے کی نسبتوں کے ساتھ کیا نسبت ہے۔
تو اس وقت میں انشاءاللہ اپنے بیان کا حصہ 3 جگہ پر تقسیم کرتا ہوں۔ نمبر 1 ذکر الہی کی فضیلت ابتدا میں، درمیان میں ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اور آخر میں ذکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یاد رکھیں لوگ اکٹھے تو ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے بہر کسی جگہ پر جھگڑا ہو جائے، وہاں بھی جمع غفیر لگ جائے گا۔ کھیل کا میدان سجا ہو، چاہے کرکٹ ہو کبڈی ہو، وہاں پر بھی جمع غفیر ہوتا ہے، مجمع تو لگتے ہیں، لوگ تو اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ ان قریب الیکشن کے دن چل رہے ہیں، جگہ جگہ پر مجمع لگیں گے، لیکن ہر مجمع قابل مدح نہیں ہوتا، ہر مجمع قابل تعریف نہیں ہوتا۔ مجمع قابل تعریف وہی ہوتا ہے جو رضائے اللہ و رضائے مصطفیٰ کے لیے جمع ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم آسمان سے روزانہ ڈیلی بیسس پر جماعت در جماعت، گروہ در گروہ فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں۔ ان کی تعداد کے بارے میں کوئی ذکر نہیں، وہ لاکھوں ہیں یا کروڑوں ہیں، لیکن روزانہ اللہ کریم آسمان سے ملائکہ کو اتارتے ہیں۔ ان ملائکہ کے ذمہ ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ التمسو التمسو، تلاش کرو تلاش کرو، کہاں کہاں میرے بندے اکٹھے بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یا اللہ تو نے خود کہا ہے میں سمیع ہوں، میں سمیع ہوں۔ سمیع ہوتا ہے ہر کی ہر وقت سننے والا۔ مخلوق سامع بن سکتی، سمیع نہیں بن سکتی۔ سمیع اللہ کی صفت ہے، سامع مخلوق کی۔ سمیع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کی ہر وقت سننے والا وہ اللہ پاک ہے۔ البصیر ہر ایک کو ہر جگہ پر دیکھنے والا وہ بھی اللہ پاک کی ذات ہے۔ العلیم ہر بات کا علم رکھنے والا، الخبیر ہر چیز کی خبر رکھنے والا، القدیر وہ قدرت کاملہ رکھنے والا۔ میرے مولا تیری صفتیں ساری ہیں، تو دیکھتا بھی ہے، پھر یہ خاص طور پر ملائکہ کو بھیجا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، مجمع لگے بے شک آسمان کی چھت تلے ہو یا کسی تہ خانے میں چھپا ہو، اللہ پاک تو دیکھ ہی لے، لیکن اللہ پاک روزانہ آسمان سے ملائکہ کو بھیجتے ہیں۔ ملائکہ تلاش کرو کہاں کہاں میرے بندے اکٹھے بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ملائکہ زمین پر اترتے ہیں اور مشرق و مغرب کی طرف پھیل جاتے ہیں، مشرق و مغرب کی طرف پھیل جاتے ہیں، جماعت بن کر، ٹولیاں بن کر، گروہ بن کر۔ ایک فرشتہ، ایک گروہ کا ایک فرشتہ ایک جگہ پر محفل ذکر کو دیکھ لیتا ہے تو آواز دیتا ہے اپنی جماعت والوں کو، ہلمو ہلمو الی حاجتکم، ہلمو الی حاجتکم، آ جاؤ جس حاجت کے لیے، جس کام کے لیے، جس ڈیوٹی کے لیے اللہ پاک نے بھیجا تھا وہ مل گئی ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال بھی ہے، آپ کو پتہ ہے ہر بندے کے ساتھ حفاظت والے فرشتوں کے علاوہ 2 فرشتے مقرر ہیں ہر بندے کے ساتھ۔ نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین، ایک دائیں کندھے پر ایک بائیں کندھے پر مقرر ہے ہر بندے کے ساتھ۔ ان کے ذمہ ڈیوٹی کیا ہے؟ ڈیوٹی یہ ہے کہ جب یہ نیکی کرے تو دائیں کندھے والا نوٹ کرے، اللہ نہ کرے کوئی غلطی کرے تو بائیں کندھے والا نوٹ کرے۔ میرے مولا جب یہ فرشتہ نیکی لکھنے کے لیے ہے تو پھر یہ جماعت در جماعت جو فرشتے تلاش کرتے پھرتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ اگر نیکی ہے، ذکر کرنا نیکی ہے نا، ذکر کرنا نیکی ہے، یاد الہی نیکی ہے، محفل میں بیٹھنا نیکی ہے، تو نیکی کے لیے یہی فرشتہ کافی ہے۔ پتا چلا کہ ہے نیکی، لیکن اس کا مقام نیکیوں میں بڑھ جاتا ہے۔ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ کہ ہوتے بہت سارے ہیں، کام ایک ہی کرتے ہیں، یا خدا کا ذکر کرتے ہیں یا مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور کوئی کام نہیں کرتے وہاں پر۔ تو حلم الی حاجتکم، فرشتہ کہتا ہے آ جاؤ جس کام کے لیے اللہ پاک نے بھیجا تھا وہ کام مل گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس جگہ لوگ اکٹھے بیٹھ کر ذکر الہی کر رہے ہوتے ہیں، ملائکہ ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں۔
جتنی دیر ذکر کرنے والے ذکر میں مشغول رہتے ہیں ملائکہ ان کے ذکر میں شامل رہتے ہیں. جب ذکر کرنے والے اختتام کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں ملائکہ اپنے وقت مقررہ پر اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے باوجود اس کے کہ اللہ پاک کے علم میں سب کچھ ہے, اللہ پاک کے علم میں سب کچھ ہے, لیکن اللہ پاک ملائکہ سے پوچھتے ہیں میرے ملائکہ زمین پر گئے تھے کیا دیکھا, زمین پر گئے تھے کیا دیکھا. دیکھیں نا سوال تو وہ بندہ کرتا ہے, اچھا بھی ادھر اتفاق ہوا کیا ہوا, نہر پر پل پر کیا ہوا, پوچھنے کا مقصد تو پل پر موجود تھا میں نہیں تھا, تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا ہوا. لیکن جو اللہ کریم ملائکہ سے پوچھتے ہیں الیاذ باللہ اس وجہ سے نہیں پوچھتے اس کے علم میں نہیں ہے, نہیں اللہ پاک کے علم میں سب کچھ ہے, لیکن ملائکہ سے بلواتے ہیں مال کے گھر. میرے ملائکہ زمین پر گئے تھے کیا دیکھا. ملائکہ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین تیرے بندے خاندان ایک نہیں, قوم ایک نہیں, رہنے کی جگہ ایک نہیں, گھر کا سین ایک نہیں, لیکن ایک جگہ پر جمع ہو کر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کریم فرماتے وہ بیٹھے تو ہوئے تھے, وہ کر کیا رہے تھے. ملائکہ جو جواب دیتے ہیں حدیث پاک کا الفاظ سنیے, ہم یحمدونک ویقدسونک ویکبرونک ویستغفرونک. میرے مولا وہاں پر بیٹھے یہی چار کام کر رہے تھے. ہم یحمدونک وہ تیری تعریفیں کر رہے تھے, ویقدسونک وہ تیری پاکی بیان کر رہے تھے, ویکبرونک تیری عظمت و جلالت کا ذکر کر رہے تھے, اور چوتھا کام یہ بھی کر رہے تھے وَيَسْتَغْفِرُونَكَ وَيَسْتَغْفِرُونَكَ وَيَسْتَغْفِرُونَكَ. میرے مولا گناہوں کو معاف فرما دینا, میرے مولا گناہوں کو معاف فرما دینا. چار کام کر رہے تھے نا. اب ذرا اگر الحمدللہ احباب بیٹھے حفاظ قرآن آپ بھی ذرا غور کریں تو جائیں تخلیق آدم کی طرف. تخلیق آدم کا ارادہ فرمایا, ملائکہ سے پوچھا ملائکہ میں نے آدم کو بنانا ہے. مولا نے آگے سے عرض کی یا اللہ نہ بنانا, یسفک الدماء زمین پر یہ بشر یہ انسان خون بہائے گا. اور ملائکہ نے اپنے بارے میں کیا کہا, الفاظ قرآنی پر غور کرنا, نحنو ہم, اپنے بارے میں فرشتوں نے کہا اے اللہ انسان کو نہ بنانا, زمین پر ایسے کرے گا یہ کرے گا. نحنو ہم, نسبح بحمدک وَنُقَدِّسُ لَكَ میرے مولا ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں, تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں. ملائکہ نے اپنے بارے میں دو کاموں کا ذکر کیا, میرے اللہ کریم ان کو نہ بنانا یہ زمین پر خرابہ کریں گے, ہم تیری حمد بھی کرتے ہیں تیری تسبیح بھی کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب اللہ کریم ان کو بتا رہے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب تم اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہو, اپنے بارے میں تم نے دو کاموں کا کہا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, اور ان کے بارے میں خود ہی بول رہے ہو یحمدونک ویقدسونک ویکبرونک ویستغفرونک. میرے مولا تیری حمد بھی کر رہے تھے, تیری پاکی بھی بیان کر رہے تھے, تیری عظمت کا جلالت کا ذکر بھی کر رہے تھے. اور یہ کام کر کے انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہا ہم نیکوکار ہیں, اور پھر بھی اپنا سر تیری بارگاہ میں جھکا کے کہہ رہے تھے یستغفرونک یستغفرونک, میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو یہ مقام ہے اکٹھے بیٹھ کر یاد الہی کرنے کا. یہ مقصد ہوتا ہے محافل لگانے کا, سجانے کا, اکٹھے بیٹھ کر ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کرنے کا, تاکہ ملائکہ اللہ کے دربار میں گواہی دیں میرے مولا جو تیرا اعلان تھا نا یوم اول سے انی اعلم ما لا تعلمون, میرے مولا تو پہلے بھی سچا تھا تو آج بھی سچا ہے, تو
پہلے بھی سچا تھا تو آج بھی سچا ہے کہ جن کو تو نے زمین پر بھیجا وہ اکٹھے بیٹھے ہیں لیکن انہوں نے تیرا ذکر کیا ہے، تیری حمد بیان کی ہے، تیری پاکی بیان کی ہے، تیری عظمت اور جلالت کا ذکر کیا ہے۔ اب اگلا اعلان اللہ کریم فرماتے ہیں ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ غفور رحیم ذات ہے، کتنی غفور رحیم ذات ہے، اس کے بارے میں فارسی والا لکھتا ہے کہ مصرع رحمت حق بہانہ میں جوید، رحمت حق بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ جے میں ویکھاں عملہ واللے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت واللے بلے بلے بلے۔ تیری ذات وہ ہے جے عدل کریں، جے پورا پورا تولے مالکا، جے عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں جے مونکا۔ وہ ذات غفور الرحیم ہے، بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اکٹھے بیٹھ کر ذکر کیا، فرمایا ملائکہ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فرشتے وہاں بھی بولے تھے۔ جب یہ فرشتے عرض کرتے ہیں روزانہ جا کر حدیث پاک میں تو ایک فرشتہ بولتا ہے یا رب العالمین سارے بندے تیرے ذکر کے لیے تو نہیں آئے تھے، لیکن اس کی اگلی تشریح تھوڑی سی میں اپنے الفاظ میں کر دیتا ہوں، حدیث کے یہ الفاظ نہیں جو اگلے میں الفاظ بولنے لگا ہوں۔ مثال کے طور پر آج کے پروگرام کا کسی فرد کو، کسی بشر کو مثال کے طور پر علم میں نہیں تھا، وہ گزرا ادھر سے، پتا چلا کہ اندر اللہ اللہ ہو رہی، نعت شریف ہو رہی ہے، ذکر خدا ہو رہا ہے، وہ گھر سے باقاعدہ نیت کر کے چلا تو نہیں نا، راہ چلتا کہیں اور جا رہا تھا، اس نے کہا چلو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں۔ یا ایک اور مثال لے لی، اگر کوئی نوجوان دوست اپنے کسی دوست کے پاس گیا کوئی کام کے لیے، پتا چلا کہ دوست اس کا گھر نہیں ہے، پوچھا کہاں، اس نے کہا مسجد میں محفل ہو رہی ہے، اس نے کہا چلو دوست سے مل لیں گے، مسجد میں دیکھتے ہیں محفل۔ اب وہ گھر سے نکلا تھا دوست سے ملنے کے لیے، کام آ گیا محفل میں، فرشتہ اللہ پاک کے دربار میں کہتا ہے یا رب العالمین آپ نے تو اعلان فرما دیا، میں نے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے بخش دیا، یا اللہ سارے بندے تیرے ذکر کے لیے اکٹھے تو نہیں ہوئے تھے۔ حدیث پاک الفاظ بڑی پیارے، دو موقع پر الگ الگ، ایک جگہ پر فرمایا اے فرشتے خاموش ہو جا، ہم الجلساء، جلساء عربی میں کہتے ہیں بیٹھنے والوں کو، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اے فرشتے خاموش ہو جا، وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں جو بیٹھ جائے گا بدبخت واپس نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، عربی کے اندر شقی، شین اور قاف نقطے والا، شقی کہتے ہیں بدبخت کو، خوشبخت کہتے ہیں سعید۔ فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں جو بھی بیٹھ جائے گا بدبخت واپس نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسرے ایک اور الفاظ پاک ملتے ہیں حدیث پاک میں، فرمایا اے فرشتے خاموش ہو جا، میں نے ذکر کرنے والوں کی وجہ سے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا کہ اکٹھے بیٹھ کر ذکر کرنا، محفل میں بیٹھنا، یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ مالک اتنا مہربان ہوتا ہے، جو بھی محفل میں آ گیا اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے بابا فرید صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اشارہ اسی طرف کیا کہ اٹھ فریدہ ستیا میلا ویکھن جا، اٹھ فریدہ ستیا میلا ویکھن جا، متا کوئی بخشا مل پوی تے تم ہی بخشا جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عربی میں مجلس بھی الفاظ عربی کے ہیں، محفل بھی الفاظ عربی کے ہیں، جلسہ بھی الفاظ جو عربی کے ہیں، ان ساری عربی کو پنجابی میں میلہ، اکٹھ، اکٹھے بیٹھنا، اکٹھے ہونا۔ اٹھ فریدہ ستیا میلہ ویکھن جا، متا کوئی بخشا مل پوی تے تم ہی بخشا جا۔ ذکر الہی کرنے سے نتیجہ کیا نکلا؟ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم نے بیٹھ کر
ذکر خدا بھی کیا ہے، ساتھ اس کے محبوب کا ذکر بھی کیا ہے، ذکر خدا بھی کیا ہے، اس کے حبیب کا ذکر بھی کیا ہے، تلاوت بھی ہوئی ہے، نعت بھی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھا گیا، ساتھ محمد رسول اللہ بھی پڑھا گیا، اللہ کی ضربیں لگی، ساتھ آقا علیہ السلام کی نعتیں بھی پڑھی گئی۔ تو خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ زبان وہ چاہیے جو رب کی توحید بھی کھل کر بیان کرے، شان مصطفیٰ بھی کھل کر بیان کرے۔ زبان وہی چاہیے جو رب کی وحدانیت کا بھی بیان کرے، شان رسالت معاب کا ذکر بھی کرے۔ زبان وہی چاہیے جو اللہ پاک کو خالق کل شین بیان ہونا ذکر کرے، ساتھ حسن مصطفیٰ کا ذکر بھی کرے، جمال مصطفیٰ کا ذکر بھی کرے، زلف مصطفیٰ کا ذکر بھی کرے، چہرہ والضحیٰ کا ذکر بھی کرے، ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کا ذکر بھی کرے، وما رمیت والی انگلیوں کا ذکر بھی کرے، علم نشر والے سینے کا ذکر بھی کرے، وانت حلم بہذا البلد والے قدمین کا ذکر بھی کرے۔ زبان وہی چاہیے جو یا ای المزمل والی کالی کملی کا ذکر بھی کرے۔ سبحان اللہ۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو جب یہ دونوں کام اکٹھے کیے جائیں حدیث پاک کی روشنی میں، میرے آقا علیہ السلام کا حجرہ مبارک، وہ شان، وہ جگہ مدینہ، پوری کائنات میں اس جیسا شہر نہیں اور پوری کائنات میں اس جیسی مسجد نہیں۔ تشبیہ تو ہم کسی اعتبار سے حوالے سے نہیں دے سکتے۔ تشبیہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے، او اللہ 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 او انشاءاللہ تعالیٰ آواز پہنچے، تھوڑا سا آگے آ جائیں اور سب دو سگے گیا تھوڑے سارے دو سگے گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جیوے جیوے مرشد جیوے، اللہ اللہ۔ مدینہ شریف کے ساتھ تشبیہ تو کسی اعتبار سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن سمجھانے کے لیے مسجد نبوی میں آپ کھڑے ہوں تو بائیں طرف میرے آقا علیہ السلام کا، آقا کا حجرہ مبارک، سبحان اللہ، وہیں پر حضور علیہ السلام آرام فرما ہے، وہیں آج ہم زیارت گنبد خضرا کی کرتے ہیں۔ بے شک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار کے صحابہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے اور کسی نماز کا وقت بھی نہیں تھا، کسی نماز کا وقت بھی نہیں تھا۔ صحابہ بیٹھے ہیں تو حضور علیہ السلام چادر مبارکہ معمول تھا کہ آپ اکثر چادر اوپر مکمل اڑا کرتے تھے، لیکن اس دن سرکار حجرہ مبارک سے تشریف لائے تو چادر اوڑی نہیں ہوئی، بلکہ کچھ کندھے پر ہے اور زمین کے ساتھ کچھ گھسٹ رہی ہے بڑی تیزی سے۔ اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے ان کے پاس آ کر فرمایا ما اجلسکم، ما اجلسکم، تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا جلسنا یا رسول اللہ، ہم اس لیے بیٹھے ہیں نذکر اللہ و نحمدہ، تاکہ اللہ کا ذکر کریں، اس کی حمد کریں، اور لقد من اللہ علینا بکم، اور اس بات کا تذکرہ کریں کہ اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا کہ جناب کی ذات ہمیں مل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب صحابہ
مسجد میں بیٹھے کتنے کام کر رہے ہیں؟ 2. بے شک نذکر اللہ و نحمدہ، یہ تو ہو گیا ذکر خدا. اور لقد من اللہ علینا بکم، جناب کی وجہ سے ہم پر احسان الہی ہوا کہ جناب کی ذات ہمیں مل گئی. گویا کہ صحابہ عربی میں کہہ رہے تھے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ حدیث پاک میں آتا حضور نے پھر دوبارہ فرمایا اور ان سے پوچھا کہ تم یہاں کی بیٹھے ہو؟ دوسری بار انہوں نے اسی طرح عرض کی، جواب. پھر حضور نے پوچھا، تیسری دفعہ عرض کیا، جواب. 3 دفعہ ایک ہی جواب. حضور نے فرمایا ابھی ابھی میرے حجرے میں جبریل امین آئے ہیں، رب کا سلام بھی لائے ہیں، ساتھ پیغام بھی لائے ہیں. رب کا سلام ساتھ پیغام بھی لائے ہیں. پیغام یہ لائے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب اس وقت فخر کر رہا ہے آپ کے ان غلاموں پر جو مسجد نبی بیٹھا کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. رب فخر کر رہا ہے اس وقت آپ کے ان صحابہ پر جو مسجد نبی بیٹھا کام کر رہے ہیں. پتہ چلا کہ اگر محفل میں صرف ذکر الہی کیا جائے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، جس محفل میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہو جائے تو عرش والا فخر کرتا ہے. سبحان اللہ. عرش والا فخر کرتا ہے. دنیا کا ضابطہ ہے کہ پیار والے کا ذکر کرو تو پیار والا راضی ہوتا ہے. نصرانے چک والو، بیٹے کی تعریف کرو باپ کے سامنے، باپ راضی ہوتا ہے. شاگرد کی تعریف کرو استاد کے سامنے، استاد راضی ہوتا ہے. مرید کی تعریف کرو پیر کے سامنے، پیر راضی ہوتا ہے. پھول کی تعریف کرو باغ کے مالی کے سامنے، مالی راضی ہوتا ہے. بلڈنگ عمارت کی تعریف کرو بنانے والے مستری معمار کے سامنے، وہ راضی ہوتا ہے. نصرانے چک والو، جب جامع مسجد میں بیٹھ کر نعت مصطفیٰ پڑھتے خدا عرش مولا پر خدا عرش مولا پر راضی ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں. رب تعالیٰ کو یہ ادا پسند ہے، اور اس ادا پسند ہونے کی دلیلیں تو اپنی جگہ پر بہت ہیں، لیکن چند آپ کو باتیں میں سمجھا دوں. کوئی عیسائی پڑھتا رہے، کوئی عیسائی پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیا عیسائیت سے نکل کر وہ آ جائے گا مسلمانوں کی فہرست میں؟ نہیں، جب تک محمد رسول اللہ. اگر کوئی بندہ کہے بھئی میں نے اللہ کہہ کے جھکنا ہے، میں نے اذان دینی ہے اللہ کی، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے تو اس کی اذان ہے؟ نہیں. کوئی بندہ کہے اچھا بھئی نماز تو اللہ کی ہے، لیکن بس میں اتحیات کے لیے بیٹھوں گا، لیکن اس کے اندر السلام علیکہ ایہا النبی یا اللہم صلی علی محمد، تو اس کی نماز بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی. یاد رکھے خدا کو پسند یہ ہے کہ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے وہاں میرے سبحان اللہ. وہاں میرے حبیب کا نام لیا جائے، یہی ادا پسند ہے. تو اس لیے جہاں پر بھی ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کریم ہو جائے، اللہ پاک کو یہ ادا بڑی پسند لگتی ہے. اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ جتنی ساتیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے جتنی دیر بیٹھیں ذکر الہی کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کریم ہوتا ہے، صالحین کا ذکر ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے بارے میں ان کا مقام و مرتبہ قرآنی آیات یا احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا مستقل موضوع ہے، وسیع موضوع ہے، لیکن میں چند اذان زور تک اشارے کرتا جاؤں. سب سے پہلی بات، آج زمانے کے اعتبار سے یوں تو ہر اہل ایمان کا دل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مدینہ ہے. زمانے کے اعتبار سے 14 صدیاں 45 سال، لیکن آج ہم تک قرآن بھی پہنچا، شریعت بھی پہنچی، علم بھی پہنچا، دین بھی پہنچا. پہنچا کیسے؟
जिन्होंने जहरी आंखों से सरकार को देखा, सुभान अल्लाह, सरकार के मजलिस में बैठे, उन्होंने वो चीजें आगे मुंतकिल की। इसी वजह से मेरे आका सातो सामने फरमाया तूबा लिमन राआनी, फरमाया बड़ा ही खुशबख्त है जिसने मुझे देख लिया, जिसने मुझे देख लिया। फिर फरमाया तूबा, बड़ा ही खुशबख्त वो है जिसने उसको देख लिया जिसने मुझे देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर अलैहि सामने फरमाया खैरुल कुरून करनी, फरमाया सबसे बेहतरीन, आका ने फरमाया बेहतरीन जमाना तो मेरा जमाना, हुजूर ने फरमाया। फिर फरमाया वो जमाना जो इस जमाने के साथ मिला हुआ है। बेशक। और हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब, जहां पर लफ्ज़ सहाबी आ जाए, आजकल का दौर जो मोबाइल का दौर है, बहुत सारे नौजवान ऐसे मैंने देखे हैं कि नहीं देखते कि किसको सुनना है किसको नहीं सुनना, यानी उनका इल्म, उनकी शरीयत वो बन गई है फेसबुक और इंटरनेट मोबाइल। नहीं देखते कि उस जिसका वो सुन रहे हैं उसका मसलक या उसकी बात लेना, उसका आगे क्या है पीछे क्या है, उसका क्या अमल है किरदार है। याद रखिए दीन की बात लेने के लिए अब तो इतना भी लोग गवारा नहीं करते ना। जिन्होंने दीन मुंतकिल किया है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का, आप एक जगह पर हदीस लेने के लिए गए, उस वक्त हदीस किताबें छपी नहीं थी, हदीसें सुनते थे लोगों से। एक जगह पर गए तो जिस बंदे के पास सफर करके गए वो अपने घोड़े को बुला रहा था, अपने घोड़े को। कैसे? अपनी चादर का पल्लू बनाकर, जैसे इसमें दाना हो, जैसे इसमें दाना हो। घोड़ा जैसे आया, घोड़े को पकड़ लिया, पल्लू छोड़ा तो पल्लू खाली। तो जो हदीस लेने गए थे ना हफ्तों का सफर करके, उसी तरह वापस मोड़ पड़े। उस बंदे को भी शक हो गया कि लगता है बंदा आया दूर से था। उसने कहा इधर आओ बात तो सुनो। उसने कहा बात क्या सुननी है, बात क्या सुननी है। उसने कहा फिर भी, उसने कहा मुझे पता चला था आपके पास आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा की एक हदीस थी, मैंने हफ्तों का सफर तय किया ताकि आपसे हदीस लूं, लेकिन मैंने किरदार आपका ये देखा कि आपने घोड़े को धोखा दिया है। जो एक जानवर को धोखा दे सकता है, हदीस मुस्तफा में मुझे भी धोखा दे सकता है, सुभान अल्लाह, हो सकता है। मैंने आपसे हदीस नहीं सुननी। लोगों ने इल्म लेने के लिए, सही दीन लेने के लिए इतनी चीजों का ख्याल रखा है। आजकल के छोकरे नौजवान देखते हैं मोबाइल पर कौन क्या कहता है, बस उसी की बात। याद रखिए सहाबा और अहले बैत, इब्तिदा मैंने जिक्र किया थोड़ा सा, इन दोनों हस्तियों के साथ मोहब्बत प्यार। जहां पर लफ्ज़ सहाबी आ जाए ना, वहां अपनी अकल के दायरे को बंद कर दे, क्योंकि आप जमाने के एतबार से बहुत दूर हैं। बस उसके लिए यही काफी वो हुजूर का सहाबी है। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका मकाम जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के मक्का के साथी, मदीना के साथी, सफर के साथी, हजर के साथी, गमी के साथी, खुशी के साथी, गार के साथी, मिजार के साथी, मेरे आका अलैहिस्सलाम की सबसे पहले तस्दीक करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक, वाक़या मेराज की तस्दीक करने वाले सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने भरे मजमे में मुशरिकीन का मजमा लगा हुआ था, सर्दियों की दोपहर थी, हरमे काबा में बड़े बड़े सरदार बैठे थे। हुजूर ने ऊंची आवाज से जाकर कहा कि इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं। तो एक मुशरिक उठा, अल याज़ुबिल्लाह, उसने कहा, अल्फाज क्या बोले, कज़िबता, कि आपने झूठ कहा। एक और उठा, उसने कहा कज़िबता। एक नौजवान उठता है उसी मजमे में से, कहता है सदकता या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब लोगों ने मुड़कर देखा तो वो अबू बकर सिद्दीक, जिन्होंने सबसे पहले भरे मजमे में ऐलान से कहा सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह।
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے اندر اتنے منجے ہوئے تھے کہ سرکار نے ایک دفعہ ویسے فرمایا کہ ہم نے کسی رات مکہ سے نکلنا ہے، ہجرت کرنی ہے، تو جس رات وہ آ گئی نا وہ رات، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو آقا علیہ الصلوۃ اپنے گھر مبارک سے آئے، آپ نے اپنے بستر مبارک پر اپنے پیارے مولا علی کو لٹایا، گھر مبارک سے آ گئے سرکار، اور ابو بکر صدیق کے دروازے پر ایک دفعہ نام لیا تو فوراً ابو بکر صدیق لبیک یا رسول اللہ۔ جب باہر آ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، باوجود اللہ پاک نے حضور کو علم عطا فرمایا تھا، پوچھا ابو بکر سوئے نہیں تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے فرمایا تھا کہ میں کسی رات آؤں گا، میں ہر رات آپ کے انتظار میں میں ہر رات آپ کے انتظار میں گزار دیتا۔ اور وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ سے پوچھا گیا کہ اے ابو بکر آپ کو کون سا کام پسند ہے، حالانکہ نمازیں پڑھتے تھے ابو بکر صدیق، انفاق فی سبیل اللہ کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا ان نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پسند یہ ہے کہ نگاہیں میری ہوں چہرہ حضور کا میں سبحان اللہ، ان نظر الی وجہ رسول اللہ، نگاہیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو۔ اور اس کے بعد پوچھا گیا یا کہ اے ابو بکر اس کے بعد کون سا کام پسند ہے؟ فرمایا انفاق مالی علی رسول اللہ، مجھے پسند یہ ہے کہ اللہ مجھے مال عطا فرمایا، میں آقا کے قدموں پر سبحان اللہ۔ اور تیسرا انہوں نے عرض کی مجھے یہ کہ اللہ پاک نے مجھے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، ایک بیٹی آپ کے حرم میں، اللہ پاک نے تینوں ان کی خواہشیں، تینوں آرزو پوری کر دی۔ سبحان اللہ، نگاہیں ابو بکر صدیق کی چہرہ پیارے مصطفیٰ کا، سبحان اللہ، آج بھی آقا مزار میں جلوہ افروز ہیں، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں چہرہ پیارے مصطفیٰ کا، سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ کسی صحابی نے آج تک جو بھی سرکار پر اپنا تن من دھن قربان کیا ہے نا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا احسان ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کا مان اس کا بڑھانے کے لیے حضور نے فرمایا جس نے کوئی احسان کیا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اتار دیا، فرمایا سوائے ابو بکر صدیق کے میں نے اس کے احسانات کا بدلہ نہیں اتارا۔ سبحان اللہ، اور حضرت ابو بکر صدیق کا یہ فیض ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور مولا علی مرتضیٰ یہ خون اکٹھا ہو رہا ہے حضرت امام جعفر صادق پر آ کر، سبحان اللہ، کیونکہ امام جعفر صادق کے والد ہیں امام محمد الباقر، امام محمد الباقر کے والد ہیں امام زین العابدین، سبحان اللہ، امام زین العابدین کے والد امام حسین، سبحان امام اللہ، حسین کے والد ہیں امام مولا علی، سبحان اللہ، یہ ہو گیا والد کی طرف سے امام جعفر۔ سبحان اللہ، والدہ امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ہے ام فروا، ام فروا کے والد ہیں حضرت قاسم، قاسم کے والد کا نام ہے محمد، محمد کے والد کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، تو امام جعفر صادق وہ ہیں کہ جن کا ددیال مولا علی ہے، ننیال صدیق اکبر ہے، تو اگر کوئی جعفری کہلوائے تو ہمیں اعتراض نہیں، لیکن ددیال والوں سے بھی پیار کرے، ننیال والوں سے بھی پیار کرے۔ سبحان اللہ، اگر کوئی جعفری بھی ہے تو ددیال سے بھی پیار کرے اور ان کے ننیال سے بھی پیار کرے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا۔ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں 4 صحابہ کا اشارتاً ذکر کر دیا۔ اول فرمایا کہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ ابو بکر صدیق، اشداء علی الکفار، کفار پر سخت حضرت عمر فاروق، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل عثمان غنی، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ،
جب بھی دیکھے گا کبھی رکوع میں دیکھے گا کبھی سجدے میں مولا علی مرتضیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اس ایک ہی ایت مبارکہ میں حضرت ابو بکر صدیق کا بھی آ گیا ذکر، حضرت عمر فاروق کا بھی آ گیا، عثمان غنی کا بھی آ گیا، مولا علی مرتضیٰ کے بعد۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم احباب کا انتظام انسان اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور احباب ان پاک ہستیوں سے پیار و محبت بھی کریں، اور زندگی کے ہر موقع پر خیال رکھیں کہ ان ہستیوں کا نقش قدم، ان ہستیوں کی سیرتوں پر چلنا، یہ ہماری اس کے اندر کامیابی ہے۔ جتنا بھی موقع سخت ہو، حالات جیسے بھی ہوں، رزق حلال، اخلاق حسنہ، حقوق العباد کا خیال، عزیز و اقارب سے جڑیں، رشتے توڑیں نہ، اور اس نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، حقوق اللہ کا بھی خیال کریں، حقوق العباد کا بھی خیال کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔